السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ IMF کی شرائط ماننے سے ملک کی سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ IMF سب سے سستے قرض دیتا ہے، مجبوری میں اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آزمانا پڑا تو آزمانا چاہیے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کو سب پتہ ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ حکومت کی نااہلی نالائکی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے۔ بھارتی قیادت جنگی جنون، توسیع پسندانہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ اس جنگی جنون سے علاقائی امن کو خطرہ ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کیسز میں ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے 3000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 7% سے بڑھ گئی۔ کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں ایک بار پھر کرونا وائرس زور پکڑنے لگا۔ گزشتہ فروری کے بعد صوبے میں کرونا وائرس سے ریکارڈ ہلاکتیں، صوبے کے صحت کے نظام پر بوجھ بڑھنے لگا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی روس کو دھمکی۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ روس یوکرینی سرحد پر جارحانہ اقدامات سے باز رہے، دوستوں کے ساتھ نیٹو اتحادیوں کے حصے کے طور پر کھڑے رہیں گے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ، مریضوں کی مجموعی تعداد 26,95,122 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 31,259 ہو گئیں۔ افغان عبوری وزیر دفاع کی پڑوسی ممالک کو دھمکی۔ طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلا بجٹ منظور کر لیا۔ طالبان وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسا بجٹ بنایا ہے جس کا دار و مدار غیر ملکی امداد پر نہیں۔ ہم کسی بھی صورت امریکہ کی اپاہج پابندیوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ امریکہ میں روسی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیاں ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ پابندیاں ماسکو کو خوفزدہ نہیں کریں گی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری۔ متاثرہ افراد کی تعداد 32,12,96,783 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 55,41,289 ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی شرائط ماننے سے ملک کی سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قومیت کیسے آئے، ایک ملک ایک طرف کیسے جائے؟ تو پہلی دفعہ وزیر اعظم نے قومی سلامتی پالیسی کے عوامی حصے کے اجرا کی تقریب میں پالیسی کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑی محنت سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو مرتب کیا گیا ہے، جس میں قومی سلامتی کو صحیح معنوں میں واضح کیا گیا ہے۔ کوشش ہے کہ ریاست اور عوام ایک راستے پر چلیں۔ آزادی کے بعد ابتدائی دور میں ملک کا ارتقاء غیر محفوظ ماحول میں ہوا، جس کی وجہ سے قومی سلامتی یکجہتی ہو گئی، کیونکہ ہمارے اپنے سے کئی گنا بڑے پڑوسی ملک سے جنگیں ہوئی ہیں۔ ہماری سوچ صرف ایک رخی تھی کہ ہمیں فوجی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، لیکن نئی قومی سلامتی پالیسی میں بتایا گیا ہے کہ سلامتی کی کئی جہتیں ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کو صحیح معنی میں ڈیفائن کیا، کیونکہ ہماری جو پاکستان کی ایوولوشن ہوئی وہ ایک بڑی انسیکیور انوائرمنٹ میں ہوئی، اور ہماری جو نیشنل سیکیورٹی تھی وہ ون ڈائمینشنل ہو گئی، اور انڈرسٹینڈبلی کیونکہ ہمارا ایک نیبر جو 7 گنا زیادہ بڑا تھا، تو اس میں جو یہ انسیکیورٹی آئی پہلے سے ہی، جو 1948 میں پہلی ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوئی اور اس کے بعد 65 میں، تو وہ جو سارا ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ صرف ون ڈائمینشنل تھا کہ ہمیں ملٹری سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ملک کی معیشت
ٹھیک نہ ہو تو خود کو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر معیشت کے یہ حالات ہوں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے تو ملک کی سلامتی متاثر ہوگی۔ ماضی میں ہم نے ملک کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کیا۔ آئی ایم ایف سب سے سستے قرض دیتا ہے، مجبوری میں اس کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کی شرائط ماننا پڑتی ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط مانے تو سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے اور عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ جب تک سب ترقی نہیں کریں گے وہ قوم ہمیشہ غیر محفوظ رہے گی۔ جب اجتماعی ترقی ہوگی تب ملک محفوظ ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو قانون کی حکمرانی کا چیلنج درپیش ہے۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ قانون کی بالادستی نہ ہو تو معاشرے میں غربت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ میں قانون کی پاسداری لے کر آئے۔ ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ جو کانسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا آج ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسکینڈینیوین ملکوں میں، دنیا میں اگر وہ اسلامک کانسیپٹ ہے ویلفیئر کا، وہ سب سے زیادہ جو میں نے دنیا دیکھی ہے اسکینڈینیویا میں ہے۔ ہر طرح ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں 3 طبقاتی تعلیمی نظام ہیں: انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور دینی مدرسہ۔ یہ نظام ناانصافی پر مبنی ہے۔ ہم تعلیمی نسل پرستی کر رہے ہیں اور 3 الگ الگ ثقافتیں بنا رہے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم یکساں نصاب تعلیم لائے ہیں۔ 25-26 لاکھ بچے دینی مدرسے میں، کوئی 3.25 کروڑ بچے اس میں اردو میڈیم میں اور 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں۔ تو یہ سسٹم ایک تو اس بالکل ناانصافی کے اوپر بلٹ ہے۔ ہم ایجوکیشن اپارٹھائڈ پیدا کر رہے ہیں، پھر 3 ڈفرینٹ کلچر بنا رہے ہیں۔ قومیت کیسے آئے؟ ایک ملک ایک طرف کیسے جائے؟ تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکولم کلاس 5 تب لے کے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آزمانا پڑے تو آزمانا چاہیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اس میں جس طرح سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، مجھے سپورٹ کیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آزمانا پڑا تو آزمانا چاہیے۔ بلال یاسین کی عیادت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مری کا واقعہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ وہاں لوگ برف سے نہیں بلکہ حکمرانوں کی نااہلی اور بے حسی کی وجہ سے مرے ہیں۔ شدید سردی میں خاندانوں کے خاندان مرتے رہے اور یہ بنی گالہ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیٹر جلا کر سوتے رہے۔ وہاں لوگ 36 گھنٹوں تک مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ عوام کو سب پتہ ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اب سیاسی جماعتوں کا ہی نہیں بلکہ عوام کا بیانیہ بن گیا ہے۔ اب تو سیاسی جماعتوں کو عوام کے کہنے پر چلنا ہوگا۔ اس حکومت کی نااہلی نالائکی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ عوام عذاب میں مبتلا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے لیکن اب کہتی ہوں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آزمانا پڑا تو آزمانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو اب سیاسی جماعتیں نہیں، جو عوام کا بیانیہ بن گیا ہے، اور جس طرح کی نالائکی اور نااہلی اس حکومت میں اور جس طرح کی بے حسی دکھائی ہے، میرا خیال ہے کہ آج کل تو جس پورے پاکستان کے عوام کو، پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی مری کا واقعہ ہوا، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگ وہ برف باری سے نہیں مرے، وہ ان کی نااہلی اور بے حسی سے مرے، وفات پا گئے۔ اتنی خاندانوں کے خاندان اور اجڑ گئے، اور یہ اپنے گھروں میں بنی گالہ میں، پرائم منسٹرز ہاؤس میں، چیف منسٹرز ہاؤس میں ہیٹرز چلا کے سوتے رہے اور وہاں لوگ مرتے رہے۔ 36 گھنٹے ان کی ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آیا۔ نائب صدر نون لیگ کا کہنا تھا کہ بلال یاسین کے ساتھ میں نے اپنے والد اور والدہ دونوں کی انتخابی مہم کے دوران کام کیا ہے۔ انہوں نے نواز شریف کا ساتھ وفاداری سے نبھا کر بہت سے لوگوں کے لیے مثال قائم کی ہے۔ یہ پارٹی کے لیے دن رات کام کرنے والے ورکر ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہوں نے وفاداری سے نواز شریف کا ساتھ نبھایا۔ بلال یاسین پر حملے میں ملوث افراد کے حوالے سے اب کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہ گئی ہے۔ جن کی وفاداری اور جنہوں نے جس طرح نواز شریف صاحب کا ساتھ نبھایا، میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے انہوں نے نئی اگزامپل سیٹ کی ہے اور وفادار ہیں پارٹی کے بھی، نظریے کے ساتھ بھی۔ تو ایسے لوگ تو میرا خیال ہے بہت بہت ریئر ہوتے ہیں۔
ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارتی آرمی چیف کی فرضی کہانیوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ بھارتی جرنل کے الزامات نئی بات نہیں، یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے اور کہا بھارتی جرنل کے الزامات نئی بات نہیں، یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارتی آرمی چیف کی فرضی کہانیوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے پار نام نہاد لانچ پیڈز اور تربیتی کیمپس کا اشارہ کیا گیا تھا۔ بھارتی جرنل کے الزامات نئی بات نہیں، یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت میں بی جے پی RSS دونوں پروپیگنڈے کا پرچار کر رہے ہیں۔ بھارتی قیادت جنگی جنون توسیع پسندانہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ اس جنگی جنون سے علاقائی امن کو خطرہ ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف نے ریاستی دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کا بیان کشمیر پر مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ترجمان نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت فوری بند کرے اور کشمیریوں کو UN قراردادوں کے تحت استصواب رائے کا حق دیا جائے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان بھارت سے بامعنی مذاکرات کے عزم پر کاربند ہے۔ جموں کشمیر سمیت تمام متنازع امور کا پرامن حل کیا جائے۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 7 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 28,999 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کیسز میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے 3,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 7% سے بڑھ گئی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 7 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 28,999 ہو گئی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 3,567 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کووڈ-19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 13,15,834 ہو گئی۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 12,60,407 ہو چکی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 48,449 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 2,40,32,951 کووڈ-19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ NCOC کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 7.36% رہی۔ ملک بھر کے 631 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 675 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ ملک میں اب تک 10,24,24,956 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز، جبکہ 7,61,62,035 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔